ناظرین کرام، سب سے اہم خبر آپ کو دیتی چلوں کہ کل ایمان مزاری صاحبہ نے تقریر کی اور انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ دہشت گرد باہر نہیں بلکہ JHQ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ ان کی تقریر تھی۔ اس کے بعد آج جب وہ اپنے گھر سو رہی تھی تو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات سادہ کپڑوں میں وہ شاید پولیس والے ہوں گے یا کوئی اور لوگ تھے، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، مگر کچھ لوگ آئے، انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس دوران شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا تھا، شیریں مزاری صاحبہ کا بیان سامنے آیا تو انہوں نے کہا ہے کہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے وہ لوگ اور انہوں نے بیڈ روم سارے چھانے اور اس دوران ایمان اپنے بیڈ روم میں تھی، وہاں سے انہیں گھسیٹ کر نکالا گیا۔ اپنے سونے والے کپڑوں یعنی نائٹ ڈریس میں تھی ایمان، اور ایمان کو کپڑے تک چینج نہیں کرنے دیے گئے اور ان کو وہ ساتھ لے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایمان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے بلکہ ایمان کا لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ، یہاں تک کہ سیکیورٹی گارڈز کے جو کیمرے تھے وہ تک وہ ساتھ لے گئے۔ اب یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ ایمان کو کسی کیس کے اندر جیل میں ڈالا گیا ہے یا پھر ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم خبر آپ کو دیتے چلوں کہ اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابقہ وفاقی وزیر اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ روز سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھی سائفر گمشدگی کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آج PTI رہنما اسد عمر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ادھر FIA حکام گزشتہ روز گرفتاری کیے گئے وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچ گئے ہیں، جہاں کیس کی آن کیمرہ سماعت جاری رہی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی مفادات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، پاکستان کا کوئی سیکرٹ ایکٹ کمپرومائز نہیں کیا، میں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ذمہ داری سے کام کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، میں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا اور ملکی مفادات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے ہمیشہ صحیح کیا ہے، نہ میں کسی سازش کا حصہ تھا، نہ بننے کا ارادہ تھا، میں نے کسی غیر متعلقہ شخصیت سے ایسا کوئی ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا۔ سابقہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر من گھڑت کیس ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ جب مجھے بلایا گیا میں نے پوری سوالات کا جواب دیا۔ اس گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا، میں نے مکمل تعاون کیا، تحریری بیان دیا اور جو سوالات پوچھے گئے ان کا جوابات بھی دیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں FIA نے اسلام آباد سے حراست میں لیا تھا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط نہیں کیے، صدر مملکت نے کہہ دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل سے اتفاق نہیں کرتا، میں نے اپنے عملے کو کہا ہے کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجے۔ صدر پاکستان نے مزید کہا، میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے، میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں۔ انسان کی صحت کا راز اس کے غصے یا خوشی میں چھپا ہوا ہوتا ہے یا پھر نشے کی پریوں میں مخفی ہوتا ہے۔ پرویز خٹک غصہ زیادہ کرتا ہے یا نشہ، یہ علم تو نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق ناکامی کا سامنا انہیں غضبناک کر دیتا ہے۔ اب یہ غصہ انہیں PTI میں اپنی بات نہ مانے جانے کا تھا، اس لیے انہوں نے PTI کو تو چھوڑ دیا اور اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی، مگر پھر بھی PTI میں صحت مند لوگ چیئرمین PTI کے زیادہ قریب تھے اور کمزور لوگ دور دور ہو گئے تھے۔ بس ان لوگوں کی انہی غفلتوں کی وجہ سے، انہی حرکتوں کی وجہ سے پرویز خٹک روز بہ روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ غصے میں آ کر PTI تو چھوڑ دی، مگر غصہ کرنا نہیں چھوڑا، اسی لیے ابھی تک صحت کا حال خراب ہے، بلکہ کوئی پرسانے حال ہی نہیں۔ اسی غصے کی وجہ سے انہوں نے الگ سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ پھر بھی غصہ کم نہ ہوا تو اپنی پارٹی کے جلسے بھی کروانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اسی طرح PTI کے جلسوں پر تو دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے، مگر PTI کے غرداروں اور عمران خان کے آستین کے سانپوں کو نوشیرہ میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
नौशेरा में परवेज़ खट्टक ने पंडाल तैयार किया और एक नाकाम जलसा किया। रियासत और सियासतदान शायद भूल गए हैं कि परवेज़ खट्टक भी 9 मई का एक किरदार था। 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा के लोग परवेज़ खट्टक की काल पर बाहर निकले थे। अगर 9 मई को कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले परवेज़ खट्टक को जेल में डालना चाहिए था। ये इमरान खान की मेहरबानी थी कि इमरान खान ने परवेज़ खट्टक साहब को सियासत में एक तारुफ दिया, वरना इनको तो कोई फिल्मों में लाश बनने का रोल भी नहीं देना चाहता था। आज ये मुहावरा इस पर 100% ठीक साबित हुआ कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी आदमी, कोई भी हुब्बुल वतन आदमी इनके जलसे में नहीं गया। इनका मुकद्दर यही है कि खाली कुर्सियों से खिताब करें और अकेले ही बैठ के अपने यहाँ जलसा बनाएं, ना आवाज़ में दम, ना लहजे में कोई गज़ब। ये अपनी कुर्सी के लिए जोर तो लगा रहे हैं मगर वो भी हल्क में ही दब गया है। पाकिस्तान के गद्दारों का जलसा खैबर पख्तूनख्वा के खून का सौदा करने वालों का जलसा था, जिसने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुकम्मल तौर पर बायकाट कर दिया। देखना तो ये था कि इस जलसे में नामालूम अफराद के अलावा क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी शिरकत करेगी या नहीं। साबित हुआ खैबर पख्तूनख्वा वतन के गद्दारों को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने परवेज़ खट्टक को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के दिलों में ना तो वतन के चोरों के लिए और ना ही वतन के गद्दारों के लिए कोई जगह है और ना ही आवाम की नज़रों में इनकी कोई औकात है। इससे ज़्यादा लोग तो गरीबों की शादियों में इकट्ठे हो जाते हैं जितने परवेज़ खट्टक के पंडाल में थे, जिसे ये पंडाल कह रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की असेंबली हॉल का साइज इससे ज़्यादा ही होता है। कुर्सियाँ और लोग देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शो कितना सुपरहिट रहा होगा।